بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین. We generally refer to Abraham Lincoln. He came out with these words: democracy is a government of the people, for the people, and by the people. You see, these are the people who should be given importance, because the country is for the people, country is made by the people, people contribute money to the country, they elect their rulers, and they elect them to serve them, to take care of them. This is a democratic spirit. ماسز چونکہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تھرو دیئر ٹیکسز، رولر کو لک آفٹر کرتے ہیں، اس کی سیلری دیتے ہیں، اس کے تمام اخراجات اٹھاتے ہیں، عوام کو اختیار ہے. تو بنیاد یہی ڈیموکریسی کی بنیاد ہے کہ پیپل شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ. اگر اس کا پیرامڈ دیکھیں، پیرامڈ کے ٹاپ پر جنرلی آپ دیکھیں دنیا کے جتنے پیرامڈ بنتے ہیں، ایک پیپل نیچے ہوتی ہے، پرائم منسٹر اوپر ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے نیچے پھر ادر منسٹرز ہوتے ہیں، پھر سیکٹریز ہوتے ہیں، سیکٹری نیچے ایڈیشن سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، لائک وائز ہرارکی نیچے آتی جاتی ہے. الٹیمیٹلی بیس پر پیپل رکھے جاتے ہیں. لیکن جو فلاسفیکلی اس کو ٹچ کرتے ہیں وہ پیرامڈ کو الٹ کرتے ہیں. ویسٹ نے جو کانسیپٹ دیا ہے، جو برین سٹارمنگ کی ہے، آؤٹ آف دا باکس جب سوچنا سکھایا، اس نے کہا پیرامڈ کو الٹ کرو، پرائم منسٹر کو نیچے کرو، پبلک کو ٹاپ پر کرو. پبلک کو ٹاپ پر، پبلک مسٹ بی ایٹ دا ٹاپ، دیٹ مسٹ بی ڈائریکٹنگ ٹو دا پرائم منسٹر what should be done in the country. Tell me who has this thought in the world. This is the thought which is there in the developed world, and that draw a line between the underdeveloped and the developed. In all the developing underdeveloped world, least developed world, non-developing world, they put elite class at the top to be governed by them. یہ خود دیتے ہیں اختیار elite class کو, you govern us out of our money. They give this power to them. But the developed world put the people at the top. They give the direction, they will elect the people, they will hold us accountable for our deeds. Who does it? Unless you enter into this paradigm, your fate will never change. If you ask me what is the most important problem of the world, is that humanity is preferred to be sacrificed over the commercial interest or on your economic interest. This is the biggest problem of the world now. In the briefest words, economic interest, your commercial interest, your national interest are always held supreme over humanity, over human concerns. انسان سے زیادہ جو قدر والی چیز ہو گئی ہے وہ دولت ہو گئی ہے. دولت اوپر چلی گئی، انسان نیچے چلا گیا. طاقت کا تعلق دولت سے جڑ گیا، عزت کا تعلق طاقت کے ساتھ جڑ گیا. یہ موریلٹی اس وقت سب سے ارزاں ترین اینٹی بن گئی ہے. اور انٹلیکچول کی جنگ صرف یہی ہے کہ جو طبقات کمزور سمجھ کر محکوم بنا لیے گئے ہیں ان کو اٹھانا ہے. جب یہ اٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے. اگر یہ نہیں اٹھے تو وہ معاشرہ وحشی دور کا معاشرہ ہے، وہ ایک جنگل کا قانون ہے. وہاں ایلیٹ مختلف انداز سے اقتدار پر قبضہ جماتی ہے. یہ امپورٹنس نہیں ہے. Who is saying that? امپورٹنٹ دنیا کی ایک ہی چیز ہے، what has been set. جب آپ راستے سے کانٹے اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے نہیں اٹھا رہے، آپ اپنے لیے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس راستے پر آپ کا کوئی وہ آخری گزر نہیں ہوتا. آپ نے دوبارہ بھی گزرنا ہے، آپ کی اولادوں نے بھی گزرنا ہے. پیچھے آنے والی تمام نسلوں کا رستہ صاف کر رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرے کے کانٹے ہیں جو آپ نے اٹھانے ہیں، اور وہ لوگ جو کانٹے بچھاتے ہیں ان سے جنگیں کرنی ہیں. کانٹے بچھانے کے کئی انداز ہوتے ہیں. کوئی بچیوں کو تعلیم سے روکتا ہے، کوئی نوجوانوں کے سکولوں پر خرچے نہیں کرتا،
کوئی ہائر ایجوکیشن کو ایکسپینسو کرتا ہے، کوئی ٹیچرز کو سپروائز نہیں کرتا کہ ان کو ڈیلیور کرو. سارا لیٹن امریکہ، سارا افریقہ، آدھے سے زیادہ ایشیا، ڈسکوری انوینشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نوبل لاریٹ کہیں سے کوئی پیدا ہوا تو وہی ہوا جس نے تعلیم بھی پاکستان یا اپنے ملک سے باہر جا کر حاصل کی. مانیں گے اس وقت ہم حکمرانوں، تم جو 10 دفعہ حکمرانیاں کر چکے ہو، جب ان یونیورسٹیوں سے نکل کر لوگ نوبل لاریٹ کے مقام پر پہنچے، تو میں تمہیں حقدار سمجھوں گا کہ تمہیں پھر اقتدار کا حق ہے، ورنہ تمہیں اقتدار کا کوئی حق نہیں ہے. شرم آنی چاہیے تمہیں. کیوں پاکستانیوں کو مجبور کرتے ہو کہ امریکہ کی طرف دیکھیں؟ کیوں مجبور کرتے ہو MIT ہارورڈ کی طرف دیکھیں، آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرف دیکھیں؟ تمہیں بڑی بڑی ملیں لگانی تو آ گئی ہیں، تمہیں ایک MIT بنانی نہیں آئی. کتنی اور جنریشنز کی قربانی چاہیے؟ دنیا میں پروفیسرز موجود ہیں، وہاں کے کوالیفائڈ پاکستان میں موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں. کیوں جائیں بچے باہر پڑھنے؟ سارا کریکولم موجود ہے، ساری کتابیں موجود ہیں. صرف ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہی تو بنانا ہے، مینجمنٹ ہی تو ڈالنی ہے. بوٹی مافیا کا راج کروایا ہوا آنکھوں کے سامنے، ہاتھوں میں کوئی جیب سے بوٹی نکال رہا ہے، کوئی جرابوں سے نکال رہا ہے. What kind of examination is that? وہ کہتے ہیں کسی ملک کا بیڑا کرنا ہو نا، کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیمی نظام تباہ کر کے رکھ دو، ملک خود بخود تباہ ہو جائے. کہ دفتر میں آ جاؤ تو کرپٹ پریکٹسز میں شامل ہو جاؤ، کمرہ امتحان میں ہو تو کرپشن کے خلاف لکھو. کیا معیار ہیں اس تھرڈ ورلڈ کے؟ موو بائی دا سوسائٹی کہتے ہیں. دفتر میں چلے جاؤ، ڈونٹ موو بائی رولز، وائلیٹ کرو. اوپر سے فون آیا ہے. باتیں معمولی ہیں لیکن حقائق ہیں. آپ کو پتہ چل گیا پاکستان کی بیکورڈنیس، صومالیہ کی بیکورڈنیس، تنزانیہ کی بیکورڈنیس، نیپال کی بیکورڈنیس، بنگلہ دیش، انڈیا، سارے بیکورڈ ہیں. کچھ نہیں کے پلے. یہ تو فارنر آ کر انویسٹمنٹ کیا تو GDP اوپر چلا گیا. اور کیا انڈیا سے بھی فارن انویسٹمنٹ نکل جائے، انڈیا کے پیچھے کیا ہے؟ جب آپ نئی بات کریں گے، بیٹن ٹریک سے ہٹیں گے، آؤٹ آف دا باکس جائیں گے، دنیا آپ کے خلاف ہوگی. پھر پہلے تو آپ کو نظر انداز کرے گی. اس میں ٹریجیکٹری بتانے کے بعد بات ختم کر دوں گا. سٹارٹ میں جب آپ کو اچھا کام کریں گے جس میں پبلک ویلفیئر کا کانسیپٹ ہو، بیونڈ سیلف آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہو، پہلے تو دنیا آپ کو اگنور کرے گی. لیکن جب آپ باز نہیں آئیں گے پھر آپ کا مذاق اڑائے گی. پھر بھی آپ باز نہیں آئیں گے، پھر آپ سے جنگ کرے گی، اور پھر جنگ میں وہ شکست کھا جائیں گے. یہ میں ٹریجیکٹری بتا کر آج کا سیشن یہاں ختم کرتا ہوں.